بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ، القابات حمیرہ اور صدیقہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بنت حکیم کے توسط سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ بوقت نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے واحد تھی جو کنواری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت مکہ کے بعد ہوئی۔ بوقت رخصتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے متعلق تمام شرعی مسائل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمائے، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر خواتین تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں بھی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں مدفون کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان باہم لڑائی ہوئی۔ یہ جنگ غلط فہمی کی بنا پر ہوئی اور بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی سالار تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تمام زندگی اس بات پر افسوس رہا کہ غلط فہمی کی بدولت بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کے 58 ہجری کو وصال فرمایا۔ بوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تھی، جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی حیثیت کا اعتراف اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ کئی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، مگر ائمہ دین اس بات پر متفق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے 4تھے سال ماہ شوال میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفقا میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے،
اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا بچپن دیگر بچیوں سے مختلف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچپن کے تمام واقعات یاد تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی یاد تھا کس طرح مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علاقہ کی دیگر بچیوں کے ساتھ کھیل کود میں بھی شامل ہوتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھلونوں کو چھپا دیتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں اپنے گھروں کو بھاگ جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جن میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر موجود تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا یہ گھوڑا ہے جب گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، یہ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ علیہ السلام کا گھوڑا ہے اور ان کے گھوڑے کے پر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات سنی تو مسکرا دیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی اور انہی کی صحبت سے کسب فیض پایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی بات پر ٹوکنے کی بجائے آرام سے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد سے مختلف شرعی فقہی مسائل دریافت کرتی رہتی تھی، جو کم سنی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدہ نے کچھ کہا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا کہ وہ آئندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہتے ہیں، تم اس سے کچھ نہ کہا کرو، خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی جانب یہ پیغام حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم لے کر آئی۔ انہوں نے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، ابھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نہیں، وہ آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جب انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے متعلق علم ہوا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہے کیا منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ بولے بھائی کی بیٹی حرام نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے نکاح کی حامی بھر لی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بوقت نکاح 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ماہ شوال میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی واحد کنواری خاتون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ماہ شوال میں ہونے سے دور جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہو گیا، کیونکہ عرب ماہ شوال میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ روایات کے مطابق جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا، اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نکاح کے بعد
حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، میرا نکاح ہو گیا اور مجھے اس وقت اس کی خبر بھی نہ تھی۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ انہیں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی شے پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس ریشم کے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ چنانچہ اس خواب کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گئے تو 13 نبوی میں اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایمان لائے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا اور خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت آپ حضرات کے گھر والے جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد قریباً 3 برس اپنے میکہ میں رہی، جن میں سے 2 برس مکہ مکرمہ اور قریباً 8 ماہ مدینہ منورہ میں رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ بنو حارث کے محلہ میں ہوا، جہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھے۔ مدینہ منورہ آمد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بگڑ گئی اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والد کی دن رات خدمت کی، جس کے باعث حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سنبھل گئی۔ دن رات کی اس خدمت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی اور یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے۔ جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امانت کو لے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت مہر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرض دیا، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا اور ان کا مہر ادا کیا، اور یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا مہر ادا کیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ آمد کے بعد ہمارا قیام بنو حارث کے محلہ میں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے جھولے سے اتارا اور میرا منہ ہاتھ دھو کر میرے بالوں میں کنگھی کر کے چوٹی کی، پھر مجھے لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دیگر انصار و مہاجرین بھی تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ انصار اور مہاجرین اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے اہل ہیں اور اللہ تمہیں ان کے لیے بابرکت کرے اور تمہیں ان سے برکت حاصل ہو۔
پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمرہ میں میرے ساتھ خلوت خاص فرمائی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ کچھ نوش فرمانے کے بعد مجھے پینے کے لیے دیا تو میں شرما گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت یزید نے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نہ لوٹاؤ، چنانچہ میں نے شرماتے ہوئے وہ دودھ پی لیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ماہ شوال میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحقہ حجرہ عطا فرمایا، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک واقع ہے۔ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحقہ صرف 2 ہی حجرے موجود تھے، جن میں سے ایک حجرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرا حجرہ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخصوص تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس حجرہ مبارک میں قیام ہوا وہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس کمرے کی چھت کھجور کے پتوں پر مشتمل تھی اور دیواریں کچی تھی۔ کمرے کے دروازے کو پردے سے ڈھانپا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حجرہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل تھا، جہاں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت عمر مبارک صرف 9 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت باقاعدہ کوئی رسم ادا نہ کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور رخصتی دونوں ماہ شوال میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے سال کے بارے میں صحیح روایات یہی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خانہ داری خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ گھر میں چونکہ فکر و فاقہ کی کیفیت تھی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی فرمائش نہ کی اور صبر و قناعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ گھر کا کل سامان ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، ایک برتن، ایک پانی پینے کا پیالہ تھا۔ اس حجرہ میں صرف 2 افراد کا قیام تھا، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ شامل تھے۔